27واں پارہ ہے سورۃ الطور، آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری لوگوں کو دعوت دینا، سمجھانا ہے۔ آپ اپنی نصیحت کیجئے لوگوں کو، اور آپ جو نصیحت کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک معبود برحق ہے اور ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہوا ہے، اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے یہ آپ کی طرف نسبت کرتے، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ دیوانہ ہے، مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کو کہ یہ شاعر ہے۔ تو آپ مما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ کوئی پریشانی محسوس نہ کر، آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی کاہن نہیں ہے، آپ کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کاہن کا نسبت کرتے تھے، جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس زمانے کے اندر کاہن لوگ ہوتے تھے جو مختلف طریقوں سے غیب کی باتیں سنانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اپنا کلام اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ وہ مسجع ہوا کرتا تھا، تو وہ اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی کہتے کہ یہ بھی غیب کی باتیں کرتا ہے ہمارے سامنے، تو گویا کہ یہ کاہن ہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاہن نہیں ہیں۔ اور یہ کاہن جو باتیں بتاتا رہتا ہے، حقیقت میں یہ شیاطین جو ہے وہ آسمان کی باتیں سننے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، جو فرشتے اوپر سے ان کو مارتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آسمان میں جو تارے بنائے، ایک طرف آسمان کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ یہ سورۃ الملک کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں ہم نے ان تاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔ اس لیے جب کوئی شیطان آسمان کی باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتہ پیچھے سے تارا پھینکتا ہے، ہم عام طور پر دیکھتے رہتے ہیں آسمان بعد اوقات ایک روشنی چل پڑتی ہے، تو یہ شیطان کو مارا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بات کان لگ جاتی ہے اور وہ دنیا میں آ کے کاہنوں کے کان میں وہ بات ڈال دیتے ہیں، وسوسہ ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے کاہن 100 باتیں بولتا رہتا ہے، اور میں 99 جھوٹ باتیں، کوئی ایک بات سچی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات لوگ جب چلے جاتے ہیں کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، مختلف طریقوں سے یہ کاہن لوگ لوگوں کو علم دیتے بھی آپ کے ساتھ آنے والی زندگی میں یہ حالات سامنے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بات سچی ہو جاتی ہے، اس سے لوگ کہتے ہیں باقی اس کی باتیں بڑی سچی بات ہے، حالانکہ نجومیوں اور یہ کاہنوں کی باتیں کوئی سچی باتیں نہیں تھی، یہ تو شیطانوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا، جس نے کاہن کی باتوں کو سچا مان لیا اس نے مجھ محمد اور شریعت اسلام کا انکار کر دیا۔ بلکہ ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جس نے کاہن کی تصدیق کر دی، اس کی بات کو سچا مان لیا، گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اس لیے ایک اندازہ اور گمان کے حد تک وہ الگ بات ہے، لیکن اس پر کامل یقین رکھنا واقعی ایسا ہوگا، اس نجومی نے بتایا ہوا ہے، اس کاہن نے بتایا ہوا ہے، اور اس کو معیار بنا کر غیب کا علم ایک اللہ کے پاس ہے۔ اور اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر موبائلوں کے ذریعے ڈالی جا رہی ہے۔ ہر بندہ موبائل، اور جی فلاں کہہ رہا ہے پاکستان کو آنے والے حالات میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جی اس طرح کا بادشاہ آئے گا تو یہ کرے گا، وہ آئے گا تو یہ کرے۔ میچ اس کے اندر مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہے، جی نجومی جو ہے وہ کہہ چکے ہیں فلاں جیتے گا فلاں ہارے گا، یہ باتیں، جو بھی ان باتوں کو سچا مانے گا، یقینی مانے گا، وہ کفر کی طرف چلا جائے گا۔ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل شان تسلی دے رہے میرے پیغمبر، دیکھیں اللہ جل شان اپنے محبوب کا خود دفاع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آپ کوئی کاہن نہیں ہے، آپ کوئی دیوانہ نہیں ہے، آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں سچی کہہ رہے ہیں۔ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے او بھائی اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کہتے تھے آپ کے دماغ پہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے، ہمارے اتنے معبود کے بارے میں تم کہتے کسی کام کے نہیں ہے اور ایک اللہ سب کچھ کرنے والے، ہمارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے رہتے تھے، کیسے آپ یہ کہتے رہتے ہیں؟ تو کبھی کہتے تھے کہ جی ہمارے ان معبودوں نے بد دعا دے کے اس کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے، جی اس کے دماغ پر کچھ اثر ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، کیوں جھٹلاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو شاعر سمجھتے ہیں اور یہ انتظار کرتے ہیں زمانے کے گردش کا۔ اب گردش ایام میں شاعر اپنے زمانے کے اندر شعر و شاعری کے ذریعے واہ واہ حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور جب اس کا زمانہ گزر جاتا ہے اس کی شاعری بھی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں اب گردش ایام کا کہ یہ زمانہ گزر جائے گا، یہ بھی مٹ جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی باتیں بھی ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ جواب دیتے ہیں قل اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے تم میرے بارے میں انتظار کر رہے ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میرا مشن ختم ہو جائے گا اور میری باتیں ختم ہو جائے گی، یاد رکھو تم بھی انتظار کر لو فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں کہ تم مٹ جاؤ گے اور تمہاری باتیں ختم ہو جائے گی، تمہارا مشن ختم ہو جائے گا، تمہارے پروپیگنڈے ختم ہو جائے گے میرے بارے میں، کامیاب کون ہوگا ناکام کون ہوگا، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرو، دیکھتے ہیں انجام کس کا اچھا ہوتا ہے کس کا برا ہوتا ہے۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیغمبر یہ آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے رہتے یہ کاہن ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ پیغمبر تو امت کے لیے معیار ہوا کرتا ہے، اس کا جو کردار ہوا کرتا ہے وہ معیاری ہوتا ہے، اس کی جو گفتگو ہے تو وہ بھی معیاری ہوتی ہیں۔ اب یہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں تو کیا ان کی عقلیں ان کو یہ حکم کرتی ہے کہ اس طرح کی باتیں کہہ دیا کرو پیغمبر کے بارے میں؟ مطلب یہ کہ یہ عقل سے بالکل عاری لوگ ہیں، ان کے دماغ میں کوئی عقل ہی نہیں ہے، اس طرح کے فضول بکواس کرتے رہتے ہیں میرے پیغمبر کے بارے میں۔ ام ہم قوم طاغون، اور یا یہ کہ یہ اس وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ سرکش لوگ اپنی سرکشی کی بنیاد پر میرے پیغمبر کو یہ کہتے رہتے ہیں۔ اب اللہ ام یقولون تقولا، یا میرا پیغمبر ان کو قرآن پیش کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن اس نے اپنی طرف سے بنا کے رکھا ہوا ہے اور اپنی طرف سے کچھ کہتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لا یؤمنون، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور آپ میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے کہہ دے میں بھی تمہارا جیسا انسان ہوں، اگر یہ قرآن میرا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، خود ساختہ کلام ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی میرے جیسے انسان ہو، تم بھی ہمت کر لو اور سارے مل کر اس جیسی ایک بات تو لے آؤ، ایک آیت تو لے آؤ، ایک سورت تو لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو اپنی بات کے اندر اور میرے پیغمبر کے بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے کہ یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے یہ اپنی باتیں پیش کر رہا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تم بھی تو اس جیسے انسان ہو، سارے مل کر اس جیسی ایک صورت تو پیدا کر کے لاؤ، کوئی کلام تو بناؤ، ایک بات بنا کے لے آؤ۔ اللہ فرماتے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، میں چاہیے کہ یہ لوگ لائے اس جیسی کوئی ایک بات، ان کانوا صادقین، اگر یہ لوگ سچے اپنی بات کے اندر۔ یہ کیوں پیغمبر کی طرف اس طرح کی نسبتیں کرتے رہتے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اگر یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کیا یہ خلقو پیدا کیے گئے من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی، ام هم الخالقون، یا یہ اپنے آپ کو خود بنانے والے ہیں، یہ بغیر خالق کے خود بخود وجود میں آئے، جس طرح دنیا کا پتھر ہوا کرتا ہے، دنیا کی مٹی ہوتی ہے، ظاہر کے اعتبار سے اسباب کے درجے میں
اس کے لیے کوئی توالد و تناسل کا ذریعہ نہیں ہے۔ انسانوں کے لیے والدین کو اللہ نے توالد و تناسل کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو یہ کس نے اس سارے قدرت کو چلا کے یہ کام چلا کے رکھا ہوا ہے؟ تو وہی ذات تم سے ایک مطالبہ کرتا ہے، وہی ذات تم سے کہتا ہے کہ یہ پیغمبر میں نے بھیجا ہوا ہے، اور یہ آپ سے جو باتیں کہہ رہا ہے وہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ کیوں ان باتوں کو جھٹلاتے ہو؟ کیوں اس پیغمبر کو جھٹلاتے ہو؟ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا یہ اتنی قدرت کے مالک ہے کہ انہوں نے آسمان کو بنایا، انہوں نے زمین بنائی ہوئی ہے؟ یہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر یہ خود بخود آسمان اور زمین کو بنا چکے ہیں تو ان کی زندگی کا پھر کوئی مقصد ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن نہ یہ زمین بنا چکے، نہ یہ آسمان بنا چکے، یہ نہ یہ اپنے آپ کو خود بنا چکے ہیں، یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ بل لا یوقنون، یہ سب کچھ سارے بکواس سے جھوٹ ہے، حقیقت یہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، یقین نہیں کر رہے ہیں، ان کو یقین نہیں آ رہا ہے۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، ان کے قبضے میں، یہ جس کو چاہے تو پیغمبر بنا دے، یہ جس کو جو چاہے تو عطا کر دے، یہ تو اللہ جل شانہ کی مرضی اور خواہش اور چاہت ہے، جس کو چاہے پیغمبر بنا دے، جس پر چاہے اپنے کلام کو نازل فرما دے، وہ ظاہر کے اعتبار سے غریب ہو یا مالدار ہو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ظاہر کے اعتبار سے بادشاہ یا گدا ہے، وہ تو ظاہر کے دنیا میں کسی کو دیکھتا نہیں، وہ غریب کو بھی بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ غریب کو بھی وہ یہ نبوت عطا فرماتے ہیں، اپنے کلام سے نوازتے رہتے ہیں، اس کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں، سلطنت کا ہونا، افراد کا ہونا اور مال کا ہونا۔ یہ کہتے تھے یہ کس طرح کا پیغمبر بنایا گیا ہے ہم پر، حالانکہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، اس کے پاس کوئی باغات نہیں، اس کے پاس کوئی زمینیں نہیں ہے، اس کے پاس کوئی افرادی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اگر یہ نبوت کوئی اچھی چیز ہوتی اور یہ اللہ کا کلام مل جانا کوئی بہت بڑی چیز ہوتی تو پھر تو چاہیے تھا کہ ہمیں جس طرح دنیا کی چیزوں سے نوازا گیا ہے، ہمیں دنیا کے پیسوں سے نوازا گیا ہے اور جائیدادوں سے نوازا گیا ہے اور ہمیں افرادی قوت حاصل ہے، تو یہ چیز بھی ہمیں مل جاتی۔ جب یہ ہمیں نہیں ملی اس کا مطلب یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے کیا رب کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ جس کو چاہے عطا کر دیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ مسلط ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا جو یہ بات کرتے رہتے ہیں ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمانوں میں یہ غیب کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور ان کو سب کچھ معلوم ہے؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، لے آئے ان کے جو سننے والا ہے کوئی واضح دلیل اور سند لے کر آئے۔ کیا ہے ان کے پاس دلیل اس بات پر؟ یہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں پیغمبر کے بارے میں کہ یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، یہ اپنی طرف سے بنا کے رکھتا ہے، ان کو آسمان سے غیب کی خبر کوئی ملی ہوئی ہے؟ لے آئے کوئی دلیل اس بات پر؟ اور حماقت ان کی اس درجے کی اللہ فرماتے ہیں ام لہ البنات ولکم البنون، اس درجے بے وقوف لوگ ہیں، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ جب ان کو خوشخبری مل دی جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو بیٹی کی خوشخبری سننے پر ان کا اپنا حال یہ بن جاتا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ کالا بن جاتا ہے اور یہ ذلت کے ہمارے گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور پھر یا تو ذلت کی زندگی برداشت کرتے ہیں اور یا اس بچی کو موت کے گھاٹ اتارے زندہ درگور کر لیتے ہیں۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ بچی کے بارے میں خبر بھی برداشت نہیں کر سکتے، اپنے لیے ذلت سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا ذلیل و خوار ہو گیا، مجھے بیٹی دی گئی ہے، مجھے بیٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے، حالانکہ خود اپنے لیے بیٹی برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں کر کے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ عجیب فیصلے کرتے ہو۔ یا اے میرے پیغمبر آپ کے بارے میں ان کی یہ جو باتیں ہیں کہ یہ کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں؟ آیا آپ ان کو جو اللہ کی باتیں سمجھاتے ہیں، اللہ کا قرآن ان کو سمجھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں، آپ ان سے کوئی مزدوری طلب کرتے ہیں، ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں کہ اس اجرت کی وجہ سے یہ بھوجل بن جاتے ہیں، اس تاوان ہو جاتا ہے ان کے پیسوں کا نقصان ہو جاتا ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ یہ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بس یہ ایمان لانے کے تیار نہیں ہے، یہ یقین کرنے کے تیار نہیں ہے، بس بہانے ڈھونڈتے رہتے کہ نہیں جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ اسے ام تسألہم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی اجرت اور مزدوری طلب کر رہے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ اس تاوان کی وجہ سے بھوجل بن جاتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتمون، اور یا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں
کہ وہ یہ لکھتے رہتے ہیں ام یریدون کیدا، یا کیا یہ لوگ کوئی چال چلانا چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلائے اپنا چال۔ فالذین کفروا هم المکیدون، یقیناً جو لوگ کفر کا شیوا اپنا چکے، ہمیشہ کی انہوں نے جو چال چلائی ہوئی ہے وہ اس چال کے اندر خود پھنس گئے ہیں۔ اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، یاد رکھو تم میرے پیغمبر کے خلاف چال چلانے کے لیے اپنی ساری کی صلاحیت اور استعداد لگاتے رہتے ہو، انجام کا تم خود اسی چال کے اندر پھنس جاؤ گے۔ تم بھی چال چلاؤ، اللہ بھی چال چلاتے ہیں، اور اللہ کی چال کے مقابلے میں کسی کا چال چلتا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا منصوبہ ہمیشہ غالب رہتا ہے دنیا والوں کے مقابلے میں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، پس آپ نصیحت کیجئے، یقیناً آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کوئی کاہن ہے اور نہ دیوانہ۔ ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ نتربص بہ ریب المنون، ہم اس کے بارے میں گردش ایام کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے تربصوا، تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، لیکن میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بہذا، کیا ان کی عقلیں کو ان باتوں کا حکم کرتی ہے؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقولہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا کے رکھا ہے؟ بل لا یؤمنون، نہیں نہیں، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس چاہیے کہ لے آئے یہ لوگ اس جیسی کوئی بات اگر یہ سچے ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ پیدا کیے گئے بغیر کسی چیز کے، یعنی بغیر کسی خالق کے، یا یہ لوگ خود بخود پیدا ہونے والے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا یہ لوگ پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین بنائیں؟ بل لا یوقنون، نہیں نہیں، بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کر رہے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا یہ لوگ مسلط ہیں؟ ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان لوگوں کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ لوگ آسمان کی باتیں سنتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، بس چاہیے کہ لے آوے ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل اور سند۔ ام لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے کوئی اجرت اور مزدوری طلب کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو جاتے ہیں؟ ام عندهم الغیب، یا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں؟ فهم یکتبون، پس وہ لکھتے رہتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا کیا یہ لوگ چال چلانا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا وہ چال چلا کے خود ہی اس میں پھنس جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔